کٹے کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں. پہلا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ کٹا نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. دوسرا گروہ جو لوگ صحابہ کرام کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا وہ خود کسی کی غلطی ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی تیری ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. قربانی عبادت ہیں, انہوں نے جو جانوروں کے ماہر ہیں انہوں نے, جو زکوٰۃ کا حساب لینے دینے والے ہیں انہوں نے, سب نہیں. حي على الفلاح. کٹے کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں. پہلا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ کٹا نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ شریعت کی زبان عربی ہے اور عربی اس کو علماء نے, جو لغت والے ہیں انہوں نے, جو جانوروں کے ماہر ہیں انہوں نے, جو زکوٰۃ کا حساب لینے دینے والے ہیں انہوں نے, سب نے اس کو گائے کی قسم قرار دیا ہے. کس کی قسم؟ گائے کی. تو میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک تطبیق ہے کہ آپ فتویٰ جو ہیں وہ گائے کو ذبح کرنے کا دیں, قربانی کرنے کا دیں, اور اگر گائے نہ ملے تو پھر قربانی چھوڑنے کی بجائے آپ گائے کی جگہ پر بھینسے کو قربان کرنے کا فتویٰ دے دیں. یہ نہیں صحیح. یہ جو نا ضد جو ہے یہ علماء کی شان کے منافی ہے. عالم کیا ہے جو, اگر عالم ہے تو ضد کیوں ہے؟ بعض اہل حدیثوں کے اندر نا اس طرح کا جو جذبہ ہے نا کہ لوگوں کو پتہ چلے, اسی پتہ لوا کے رہنا ہے, وہ بڑا نقصان کرتے ہیں جماعت کا بھی, مسلک کا بھی, افراد کا بھی, معاشروں کا بھی. کئی بندے بلا وجہ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ نبی علیہ ایک ہے اجازت اور ایک ہے سنت. سنت اور اجازت دونوں جمع ہو جائیں تو کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ بولیں سنت کو. بلا وجہ کیوں آپ دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے پہلے دن کیا ہے, پہلے وقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جانور پہلے دن اور پہلے وقت میں نہر کرتا ہوں. میں کسائی کو کہتا ہوں بھائی فیس تیری مرضی کے مطابق, اور جانور جو ہے وہ سنت کے مطابق. عید کی دعا ہوتی ہے, جماعت 15 منٹ کی جماعت, 15 منٹ میں دعا, خطبہ آدھے گھنٹے میں, پھر ساتھ ہی بسم اللہ اللہ اکبر. قربانی کے لیے علماء نے کہا ہے کہ دن میں کرنی چاہیے, لیکن یہ قربانی کے دن ہے, جب بھی کسائی آ جائے کر لو, دنے کر لو, راتی کر لو. بات یہ ہے کہ قصاب کم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جلدی قربانیاں کریں. کوئی بات نہیں, مغرب کے بعد بھی قربانی ہو جاتی ہے, عشاء کے بعد بھی ہو جاتی ہے, رات کو بھی ہو جاتی ہے, دن میں بھی ہو جاتی ہے. قربانی کے ایام میں جانور کو دن کر لو, رات کر لو. سنت تو یہ ہے نا پہلے وقت کرو تو پہلے دن کرو, ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ سنت آپ کو میسر نہیں ہوئی کسی وجہ سے تو پھر جب مرضی کر لو. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو جاتا ہے, 5 سے 6 ماہ کا بچہ, اس کا بدن پورا ہوتا ہے, اس کی نماز جنازہ ہوگی. جی, ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم پورا ہو, ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے, ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھنی مسنون ہے. یہ جو لوگوں میں ہے نا کہ قبرستان تو بعد انہوں ٹویا بنا کے تو نپ دیو, یہ خلاف سنت ہے. آج تک یہ پتہ لگا کہ پیدائش کے وقت میں بچہ وہ سا نہیں کو لیا پیدا ہو گیا ہے, وہ قیمتی بچہ ہے, اس نے تو ماں باپ کو جنت میں لے کر جانا ہے. انہوں تے ود پروٹوکول قبرستان سے دفن کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسے بچے ہیں نا سقط ولادت کے وقت مردہ پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ دے نال اتھے رڑی پا لین گے, رڑی کہ اے ساڑے ماں پیو نو جنت دے وچ کالا.
صاحب کئی بھائی دو قربانیاں کرتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جائز ہے ایسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ قربانی عبادت ہے، عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بلا دلیل نہیں ہوتی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں مرید خاص ہے۔ آپ تسبیح والا اسپیکر جی بول رہے ہیں امت رسول اللہ کی ہوتی ہے نا، میری آپ کی امت نہیں نہ ہو سکتی۔ یہ تو خاصے کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ امت کے لفظ خاصے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے بعد کسی کی امت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کسی کی امت ہونی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ یعنی حکمت و دانائی ضالۃ المؤمن، مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ جہاں بھی ہو، یعنی کہ وہ کسی کافر کے پاس ہے، ہندو کے پاس ہے، سکھ کے پاس ہے، انگریز کے پاس ہے، تو وہ علم و حکمت جو ہے مومن اس کا حقدار ہے، وہ اس کو حاصل کرے، وہ اسے کیا کرے؟ وہ حاصل کرے۔ جی اب دیکھیں نا، یہ کلیشن جو ہے مجاہدین کا پسندیدہ ہتھیار ہے۔ یہ بنایا کس نے؟ کلیشن کوف رشین، اسی کے نام پر یہ گن ہے۔ بنائی کافر نے، پر جنی کلیشن مسلمان چلا چھڑی، کسی نے نہیں کلیشن نہیں چلائی۔ پٹھانا تے جنی پٹھانا بنا چھڑیے، اینی کسی قوم نے بھی نہیں بنائی۔ پٹھان جو ہے کلیشن کے امریکی گنے جو ہیں، اب دیکھیں امریکہ اس کی گنے ہیں، یہ M16 ہے، یہ لاکھ روپے میں 20-20 لاکھ روپے کی گن ہے، ڈالروں میں آتی ہے، تے باڑے والے پٹھانا نے 50-50 ہزار دی M16 بنا دیتی۔ امریکہ بھی سر پھڑ کے بہ گئے۔ تو یہ ہے، میں نے موٹی سی مثال دی ہے کہ علم و حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جس کے پاس بھی ہو، اس کا حقدار کون ہے؟ مومن۔ جویں کلیشن دے حقدار مجاہدین نے تے بنان دے حقدار پٹھان نے۔ جی کہاں پر؟ اتحیات للہ میں بیٹھ کر اتحیات للہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کے بعد جب مرضی پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد جب مرضی پڑھیں، ربی جعلنی سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، ٹھیک ہے اچھا درود کے بعد رب اعوذ اشکر پڑھ جی، پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا، وہ خود کسی کی غلطی ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے نبی، تیری ساری جماعت سے تیرا رب راضی ہے، تیری ساری جماعت کو میں نے معاف کر دیا ہے، تیری ساری جماعت ہی بہترین ہے، کنتم خیر امت، تیری ساری جماعت ہی کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو یقین جانیے جو صحابہ اور اہل بیت کی غلطیاں نکالتے ہیں نا، وہ خود کسی کی غلطی ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان کے برے فعل پر لعنت کرنی چاہیے۔ کسی مسلمان پر تو نامزد لعنت جائز نہیں ہے، لیکن ان کی ایسی حرکتوں پر لعنت کرنی چاہیے کہ
کہ تمہارے ان تقریروں پر، تمہارے اس گندے فعل پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کو برا کہتے ہیں کہ اسلام یہ بعض بندے جو ہیں نا اتحاد امت کی بانسریاں مارتے ہیں، اتحاد امت کی بانسریاں مارتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اتنے روشن خیال ہوتے ہیں، پیدا وہ نکاح سے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم ری جنریشن، یعنی ہم دوبارہ پیدا ہوں اور ماں باپ کے زنا سے پیدا ہوں۔ اتنے ان کو انگریز اچھے لگتے ہیں کہ ان کو نکاح بھی جو ہے نا وہ ایک بیکورڈ چیز محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ اتحاد امت کہ ہمارے ذریعے اتحاد امت ہو جائے، اور اتحاد امت کرنے کے لیے مسلمان بنانے والی جماعت صحابہ کو وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کو باہر نکال کر قرآن نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے اندر ان کی اہمیت کیا ہے؟ میں ایک آج بات کہنے لگا ہوں، کوئی مائی کا لال جو ہے نا، اسلام کے اندر یہ ہستیاں وہ ہیں، ان کے بغیر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو چھوڑ کر کوئی بندہ چھوڑے گا اسلام ناقص ہو جائے گا۔ دین کا ایک حصہ نبی علیہ السلام سے روایت کس نے کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح صحابہ کرام دین اور روایت کن سے لیتے تھے؟ ان صحابہ کرام سے۔ حضرت معاویہ کو کوئی بندہ اگر چھوڑ دے گا تو اسلام ناقص ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ کو اگر کوئی بندہ چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام ناقص۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے صرف اکیلے راوی حضرت کون ہیں؟ معاویہ۔ ایک جگہ پر ایک مشترکہ علماء کا بیان تھا، تو ایک شیعہ کہ انما الاعمال بالنیات کڑی کو ہوئے تھے کہ انما الاعمال بالنیات۔ میں کہا اور بھائی گل سن، اب کنی واری تو اپنی تقریر وچ حدیث پڑھی ہے 5-6 واری، یہ دنیا دے وچ انما الاعمال کنے بیان کیتی ہے؟ صرف ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن خطاب ہے۔ میں کتنے بے شرم لوگ ہو، ان کو کافر مرتد بے ایمان کہتے ہو اور ان کی روایتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ کہ پوری دنیا میں شیعہ کس منہ سے انما الاعمال پڑھے گا؟ پوری دنیا میں یہ حدیث صرف ایک صحابی سے ہے، صرف ایک سے، اور جن کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب۔ ایک شیعہ تقریر کرتا ہے جی سیدات نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار۔ اب اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے کس نے بیان کیا ہے؟ صرف حضرت عائشہ نے، کہ نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں بات کہی، وہ رو پڑی، پھر بات کہی، ہنس پڑی۔ تو کہتی ہیں کیا آپ کے کان میں کہا تھا کہ آپ رو پڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ ان قریب اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ اور کیا بات کہی؟ تو کہا پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے میری بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا۔ تو یہ بدبخت ہے کہ صحابہ کرام کی یہ روایتیں لے کر فضائل کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں۔ جی بس یہ مجلس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔ جی انشاءاللہ ضرور۔